الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سنت کے متعلق گزارش کی گئی تھی کہ سنت کے کئی معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی سنت کا مشن اور منہج اور طریق ہے، جس کو قرآن کریم نے کئی مقام پہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، وہ منہج اور نصب العین، وہ ہے خالص توحید. تو اتباع النبی کا سب سے پہلا فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر ایمان، اور یہ سنت کا سب سے اعلی فرد اور پہلا مصداق، جس کو دوسرے عنوان کے ساتھ سبیل رسول کہا جاتا ہے. پیغمبر کا راستہ، پیغمبر کی دعوت، پیغمبر کا مشن، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد. اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ وہ ہے خالصتاً اللہ کی توحید پر ایمان. اور توحید بھی دو عنوانوں میں معروف ہے. ایک عنوان ہے صرف اس بات کا رنگ، صرف اس بات، اللہ تعالی کے لیے کمال کی صفات ثابت کرنا. اور ایک ہے نفی کا رنگ. انبیاء کی دعوت میں اور امام الانبیاء کی دعوت میں سب سے زیادہ نفی پہ زور ہے. اس بات ہے لیکن نفی پر سب سے زیادہ زور ہے، اور یہی پیغمبری مشن ہے
کہ اللہ رب العزت سے شریکوں کی نفی کرنا، شرک کی نفی کرنا، اس کے ساتھ سنت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ ہے شریعت، احکام۔ تو سنت کے اس مفہوم میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، اور جتنے احکام شرعی ہیں وہ سب سنت کے اس مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہے دوسرا مفہوم جس کو شریعت کہا جاتا ہے اور جس کو احکام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی توحید میں، اور فاتبعونی احکام میں میری اتباع کرو۔ تیسرا سنت کا مفہوم وہ ہے فقہی سنت، اور فقہی سنت کا مطلب کہ فرض اور واجب کے مقابلہ میں یہ چیز فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ کیا ہے، سنت۔ اس کی مثال آپ حضرات اکثر ایسے اعمال کرتے ہیں جو سنت ہیں، اور وہ سنت ہے فرض اور واجب کے مقابل، جیسے جمعہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے، فقہی سنت۔ اس کا تعلق ہے فرض واجب کی جو احکام شرعیہ کے درجات ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو فرض ہے، جس کا منکر کافر ہے اور تارک اس کا عمدن فاسق ہے۔ اسی طرح ایک واجب ہے، واجب کا مطلب وہ بھی فرض کے قریب کا ضروری عمل ہے، اس کا تارک بھی وہ فاسق ہے اور منکر گمراہ ہے۔ اسی طرح سنت ہے، تو سنت کا تارک بھی فاسق ہے، اور عامل کو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ہے وہ فقہی سنت جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے کی سنتیں، جمعہ کے پہلے کی سنتیں، یہ ہے سنن مؤکدہ، ان کا درجہ ہے واجب کے قریب، اور حکم میں بھی کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ اور کچھ سنتیں ہیں غیر مؤکدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ نے ان سنن کو ادا کیا، ان اعمال کو، جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں، اسی طرح عشاء کی نماز سے پہلے 4 سنتیں، تو ان کو کہا جاتا ہے سنن غیر مؤکدہ۔ ان کے پڑھنے پہ ثواب ہوتا ہے، نہ پڑھنے پہ گناہ نہیں۔ جبکہ صبح کی پہلی سنتیں، ان کا تارک گناہگار ہے جو چھوڑتا ہے۔ اسی طرح ظہر اور جمعہ سے پہلے سنتیں ہیں، تو ان کا تارک بھی عمدن گناہگار ہوگا اور منکر بھی گمراہ ہے۔
تو سنت کا ایک مفہوم یہ ہے جو فرض کے مقابل ہے، واجب کے مقابل ہے، اور سنت کا ایک چوتھا مفہوم ہے، وہ ہے سنت بے معنی ادب، آداب، جس کو شریعت میں مستحب کا درجہ حاصل ہے، اور وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے اعمال کیے، بطور عبادت کے نہیں کیے۔ آپ کے عادات مبارکہ عادتاً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال ہیں تو ان کے کرنے پر تو ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ انہی آداب میں مثال کے طور پہ سونا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، سونے کی دعائیں ہیں، کس کروٹ پہ سونا ہے، اٹھ کر کیا عمل کرنا ہے، بازار میں داخل ہوتے وقت کیا اذکار ہے، کیا طریق ہے، اسی طرح گھر میں جاتے وقت کیا طریق ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، جوتا کس طرح پہننا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ آداب، اور اس کو کہتے ہیں سنن زوائد۔ زوائد کا مطلب کہ یہ کرنے والے کو ثواب ہوگا لیکن نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ملے گا، ان کا التزام نہیں۔ عام طور پہ روٹین ہے، کھانا کھانا ہے پہلے ہاتھ دھو لو، تو اگر اس کا التزام کرتا ہے تو یہ بھی بدعت بن جاتا ہے، لیکن بغیر التزام کے ادب کے درجہ میں اس کو رکھ کے کرنے پہ ثواب ہوگا، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ اب ذرا خیال کرنا، آج کل لوگ، کئی پارٹیاں نکلی ہیں، سنتوں بھرا اجتماع، اور کچھ ہمارے دوست بزرگ بھی بہت ساری روایات فٹ کرتے ہیں کہ سنت پہ عمل ہونا چاہیے، لیکن سنت کا پہلے مفہوم سمجھنا چاہیے۔ پہلا میں نے مفہوم بتایا، وہ ہے سنت مشن اور دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، اور جس کے پر عمل کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعوت توحید ہے، عقائد کی محنت، یہ سب اس توحید کے عنوان میں سارے عقائد شامل ہیں۔ دوسرا، سنت احکام، شریعت کے احکام، اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ شریعت میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مباحات ہیں۔ تو سنت کا عمومی مفہوم پوری شریعت کو شامل ہے، اور احکام شریعہ ان کے اپنے درجے مختلف ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا مفہوم سنت کا کہ وہ سنت فرض اور واجب کے مقابلہ میں ہے، یہ چیز فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سنت۔ پھر اس کے بھی دو درجے ہیں، ایک مؤکدہ ہے، ایک غیر مؤکدہ ہے، اس کی بھی میں نے مثالیں دے دی۔ تو اب ایک چوتھا مفہوم سنت کا، وہ کھانے پینے کی سنتیں ہیں، آنے جانے کی، سونے کی۔ تو اس پر بعض جماعتوں نے بڑا زور صرف کیا ہوا ہے، یعنی جہاں سنت کی لفظ آئے
اور اتباع النبی کا لفظ آئے تو انہوں نے سنت کے مفہوم یہی سمجھا ہے کہ سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بازار میں کیسے جانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ سنن زوائد. اور زوائد کی بات بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں ادب ہے، کوئی کرے گا ثواب ہوگا، نہ کرے گا گناہ نہیں ہوگا. اب ایک ہے پانچواں مفہوم سنت کا جو سمجھنے کے قابل ہے اور جس پر زور لگایا گیا، وہ ہے سنت مقابل بدعت کے. سنت مقابل بدعت کے. عام طور پر شریعت میں جہاں سنت کا لفظ آیا وہ یا مشن کے معنی میں یا وہ سنت مقابل ہے بدعت کے، کہ بدعت نہ کرو، پیغمبر کی اتباع کرو اور بدعت چھوڑ دو. لیکن آج کی دنیا یہ جو دو اہم معنی ہیں سنت کے، دعوت توحید اور بدعت کے مقابل میں سنت ہے، اس کے قریب لوگ نہیں آتے اور کھانے پینے والی سنتوں پہ لگے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والی سنتوں پہ لگے ہیں. اس پر جماعتیں کام کر رہی ہیں اور بڑی محنت ہوگی جناب. کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، لیٹرین میں کیسے جانا ہے، کنٹین میں کیسے جانا ہے، اور پھر کیلولا کیسے کرنا ہے. یہ کیلولے والی سنتیں اور یہ سونے پینے اٹھنے بیٹھنے والی سنتیں، اس پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مقاصد ہے. ہم ان کا انکار نہیں کر رہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ مقاصد دین نہیں، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ مہمات نہیں، یہ سنن عادیہ، سنن زوائد ہیں. اور جو اصل مقاصد ہیں وہ ہیں اللہ کی توحید، شرک نہ کرو، اور پیغمبر کی اتباع، بدعت نہ کرو. بدعت کے مقابلے میں اب یہ مسئلہ ہے کہ لوگ آپ کو سنائیں گے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. لیکن اب اس صوفی سے پوچھو کون سی سنت، کون سی سنت جو زندہ کرے گا ثواب ملے گا؟ اب اس نے فٹ کیا کھانے کی سنت، پینے کی سنت، 4 روٹیاں کھاؤ اور 800 شہید کا ثواب لے لو. لیٹرین میں جاؤ 1200 شہید کا ثواب لے لو. 100 کیلولا کرو، اتنے 100 شہیدوں کا ثواب لے لو. یعنی دین کو ایسا سستا کر دیا گیا اور شہیدوں کے خون کو ایسا سستا کر دیا کہ آج صوفی کے استنجے پہ شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے سونے پر شہداء کا خون بیچا جا رہا ہے. تو سمجھ لو یہ خالص دین کی تعریف ہے. جہاں پر پیغمبر کریم نے زور لگایا، اسی حدیث کو دیکھ لو، من تمسک بسنتی عند فساد امتی. یہ فساد کیا ہے؟ جب میری امت میں فساد آئے گا اس وقت جو میری سنت پر چلے گا. تو اسی میں غور کر لو، فساد کیا ہے؟ فساد ہے بدعات، اور فساد ہے فرنگی تہذیب، انگریز کی تہذیب، یہودیوں اور دجال کی تہذیب، کہ جب امت بگڑے گی یہود و نصارہ کی تقلید کرے گی. اور دوسرے احادیث میں آپ نے اس کو کھل کر بیان کیا کہ تم لوگ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
تم پہلوں کے نقش قدم پہ چلو گے. صحابہ نے سوال کیا اجل یہود بن نصارا، یہود نصارا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من ہم، تو اور کون مراد ہے؟ وہی یہود و نصارا. تو دو اہم نکات کہ بدعت کے مقابل میں سنت، اور ہر یہودی نصرانی دجالی طاغوتی طرز تہذیب کے مقابلہ میں پیغمبر کی تہذیب کو لے آنا، پیغمبر کی سنت کو رواج دینا، تو یہ اصل مقصود ہے. فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید. اب اس کو 100 شہید کا ثواب بے شک دو، لیکن صرف کھانے پینے پر، آنے جانے پر، اس پر فٹ کرنا یہ خالص تعریف ہے. یاد رکھ لو اتباع محمدی مسلسل مضمون چل رہا ہے، اس میں مشن کے بعد سب سے اہم چیز جس کی ذات موقوف ہے وہ دو چیزیں، ایک ہے بدعت کو چھوڑنا، اور دوسری چیز ہے کہ طاغوت اور دجالی تہذیب کو چھوڑنا. اگر تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور گھر دجالی تہذیب سے بھرا ہے، اور اس کے وجود پہ، اس کے ذہن پہ دجالی طاغوتی تہذیب کے بت وہ سوار ہے، تو اس تسبیح پھیرنے کا کوئی مقصد نہیں. اس کی یہ تسبیح پھیرنا، نوافل پڑھنا، کھانا پینا ادب کرنا، پگڑیاں ٹوپیاں داڑیاں، اور اپنے آپ کو دیندار کہلوانا، خدا کی قسم اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک بدعت سے نفرت نہ ہو. جب تک انگریزی تہذیب، یہود و نصارہ کے طور طریقے، ان سے نفرت ذہن میں نہیں آتی، اس وقت تک ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی. ایمان کی مٹھاس اور حلاوت تب نصیب ہوگی کہ سنت سے محبت کر، بدعت سے نفرت کر، تہذیب محمدی پہ فخر کر، اور تہذیب طاغوت پہ لعنت کر، تہذیب دجال پہ لعنت کر، نظام محمدی کو اپنا اور نظام طاغوت پہ لعنت بھیج، اور اس دجال کے نظام پہ لعنت بھیج. پھر آئے گی سنت پہ عمل کرنے کی حلاوت، چس، اور پھر آئے گی وہ لذت جو اصل لذت ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آج میرے سامنے سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 158. اس میں اللہ رب العزت نے ایک تمہید رکھی اور آخر جا کر ایک اہم حکم دیا. اور اگر اس پوری آیت پہ آدمی غور کرے، کئی مسائل جہاں سے واضح کیے. فرمایا قل یا ایھا الناس، میرے پیغمبر اعلان کرو، یا ایھا الناس. قرآن پاک میں 3 طرح کے خطاب بڑے اہم ہیں. ایک خطاب جب قوموں کو خطاب کیا گیا بحیثیت قوم کے، تو ایک خطاب آتا ہے یا ایھا الناس. یہ خطاب اقوام عالم کو ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو جو قیامت تک آئیں گے. ایک ہے یا اہل الکتاب، یہ یہود نصارہ ان کے مولویوں کو خطاب. ایک ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ اہل ایمان اس امت کو خطاب. یا اللہ رب العزت نے خطاب عام رکھا اور فرمایا قل، اعلان کر میرے پیغمبر، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں محمد مصطفیٰ تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اور اللہ رب العزت کا قاصد اور رسول بن کے آیا. رسول اللہ، رسول کا معنی پیغام دینے والا.
سنیہا دینے والا. یار اس لاؤڈ سپیکر کا کوئی صحیح نہیں، اس کو کوئی سیٹ کرو. رسول اللہ کا رسول ہوں. اور کس کے لیے؟ صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف اس دور کے لیے نہیں، بلکہ جہاں تک انسان کا بچہ جہاں بستا ہے ان سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں. الیکم جمیعا. کون؟ وہ پیغام کیا ہے؟ کیا پیغام لے کے آیا؟ کیا مشن لے کے آیا؟ تو پہلی چیز یہ مقام اور عظمت رسول کو بیان کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الانبیاء بھی ہے اور پوری کائنات کے لیے اللہ کی حجت اور اللہ رب العزت کی برہان اور اللہ رب العزت کا پیغام لانے والے اللہ کے رسول ہیں. اس میں پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا گیا. ہر پیغمبر آیا، پہلے انبیاء وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے رہے، ان کے علاقے بھی خاص، زمانے بھی خاص، دور بھی خاص، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے وہ شان والے رسول کہ جب آپ کو نبوت ملی تو اس کے بعد ہر زمانے والوں کے لیے آپ نبی، ہر علاقے والوں کے لیے آپ نبی، پوری کائنات اقوام عالم کے لیے آپ نبی. تو پہلی یہ حقیقت بیان کی گئی، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی رفعت کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وہ پیغام کیا لایا ہوں؟ رسالت کا پیغام. الذی لہو ملک السماوات والارض. پیغام رسالت یہ ہے کہ لہو ملک السماوات، آسمان و زمین کی ساری کائنات پہ راج، تصرف، اختیار یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ کے اس خاصہ میں مخلوق کا کوئی فرد شریک نہیں، چاہے آسمانوں میں تصرف، زمین میں تصرف صرف اللہ کا. اور فرمایا لا الہ الا ہو. میری دعوت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں. آنا ذرا اس سنت پہ، میٹھی میٹھی سنتیں، سنتوں بھرا اجتماع حلوے والی سنتیں. آئے سنت پہ. یہ ہے پیغمبر کا مشن، ہدف، یہی منہاج، یہی سبیلی، یہی وہ سبیل ہے. فرمایا لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، کوئی شور و پکار سننے والا نہیں، کوئی اس کائنات کا ماوا اور ملجا نہیں، کوئی ناپے زار نہیں. امام راضی نے مانا کیا لا الہ الا ہو لا نافع ولا ضار الا ہو. اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مانا کیا لا الہ الا اللہ. فرمایا لا موتیا ولا مانیا الا اللہ. دینے والا بھی کوئی نہیں، روکنے والا بھی کوئی نہیں سوا اللہ کے. دینے والا بھی اللہ، مانے بھی اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیر عبد القادر. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ کام نہ ہوتا ہو نماز پڑھ کے 11 قدم بغداد کی طرف چلو اور پھر کہو اے پیر عبد القادر جیلانی، اور اس سے پوچھو بھلے مانس بے ایمان نماز کے تمہیں اندر نماز میں کیا پڑھا ہے؟ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. اور نماز سے بعد یہ سبق بھول گیا. اللہ سے ابھی تو نے وعدہ کیا کہ یا اللہ 150 پکار صرف تیری،
مدد صرف تجھ ہی سے، کسی اور سے نہیں. اور کہتے ہیں نماز کے بعد بغداد کی طرف منہ کر اور کہے اے پیر عبد القادر جیلانی، اے پیرانے پیر. تو میرا بھائی یہ پہلا اپنا عقیدہ صاف کر، کوئی قبر والا تیری پکار نہیں سنتا، کوئی پیر فقیر زندہ مردہ وہ پکار کے لائق نہیں. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ نہیں، الہ کا معنی پکار سننے والا، الہ کا معنی نفع نقصان کا مالک، الہ کا معنی داتا، الہ کا معنی غوث آدم، الہ کا معنی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں اس کے سوا کوئی الہ. یہ ہے اس رسول کی دعوت جس رسول کی شان ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تمام کائنات کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا، امام بنا کے بھیجا گیا، اور پوری کائنات کے لیے ہادی بنا کے بھیجا گیا. میری رسالت، میری ہدایت، اس کی بنیاد پوری کائنات کے ذرے ذرے پر متصرف صرف اللہ، اور پکارے سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور اس کی دلیل لا الہ الا ہو. دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے ہوما جو حجیب اجمیت، وہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. وہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. ہے کسی میں طاقت جو جان ڈال سکے اور جان نکال سکے، حیات دے سکے اور موت دے سکے؟ موت تو حیات کے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا پھر مان لو شور و پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا شور و پکار کے لائق نہیں. اگر ان کے ہاتھ میں موت و حیات ہوتی تو یہ خود ان پہ موت آتی؟ جو موت و حیات کا مالک ہو اس پہ موت آتی ہے؟ اور اللہ نے فرمایا یہ میرا اختیار ہے، اس لیے فرمایا هو الحی القیوم. فرمایا میرے پیغمبر توکل علی الحی الذی لا یموت، اس پہ بھروسہ رکھنا جو زندہ ہے، اور زندہ بھی کیسا؟ الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آ سکتی. اور وہ کون ہے؟ صرف اللہ. اور جس پہ موت آ جائے، سوچو سوچو سوچو، جس پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا ہوتا ہے، وہ حاجت روا ہوتا ہے. موت سے بڑا عجز کیا ہے؟ الموت عجز خالص. موت ایسا عجز ہے، ایسی عاجزی ہے، ایسی محتاجی ہے کہ موت جب آتی ہے تو موت آنے سے اپنا منہ حرکت نہیں کر سکتا، اپنا ہاتھ حرکت. بھائی اتنا مسئلہ تو اتفاقی ہے نا. آدمی مر جائے، شریعت کہتی ہے اس کا منہ باندھ دو. کیوں باندھو؟ کہ جب روح نکل گئی اب وہ منہ کھلا کا کھلا رہے گا، مردہ منہ بند کر سکتا؟ اچھا پھر اس مردے کی آنکھیں بند کر دو. آنکھیں اس کی کھلی ہیں، شریعت کہتی ہے آنکھیں بند کرو. اب یہ کوئی فرقوں کا مسئلہ ہے، سارے فرقے متفق ہیں یا نہیں؟ اس کی آنکھیں بند کر دو. کیوں؟ کہ اب روح نکلنے کے بعد وہ اپنی کھلی آنکھ کو بھی بند کر سکتا نہیں ہے. اور آنکھیں کھلی رہی تو صورت بد صورت نظر آئے گی. اس لیے اس کی صورت کو بد صورت ہونے سے بچانے کے لیے اس کی آنکھیں بند کر دو. اور جناب اس میت کو اگر آدمی غور کرے اپنے ماحول میں تو سب سے بڑا شرم اور حیا کا مقام
وہ ہے غسل دینا. سوچ لو، کوئی زندہ پیر ہو، بزرگ ہو، وہ کم از کم غسل اور اپنا استنجا خود کرے گا. لیکن میت اتنا عاجز ہے کہ اپنا استنجا تک نہیں کر سکتا، اپنا غسل تک نہیں کر سکتا. چاہے پیر کا میت ہے، کسی بزرگ کا میت ہے، شریعت کہتی ہے غسل تم دو. پھر غسل میں احتیاط کیا ہے کہ عام طور پہ منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو فرمایا مردے کے منہ میں پانی نہ ڈالو. کیوں؟ کہ جو پانی اندر گیا وہ باہر نہیں نکال سکتا. تو اب اس کو پھٹے پہ رکھ کے غاسل غسل دے رہا ہے، وہ اپنا استنجا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے. اب کسی فرقے کے ملا کو کہو کہ تو جیتے جاگتے با اختیار ہو کر استنجا دوسروں سے کروائے گا یا خود کرے گا؟ تو یہ ہے مقام وہ جس پر حیا کا تقاضا ہے، جو بیان کرنا بھی مشکل ہے. لیکن میت اس عجز میں چلا گیا کہ اب استنجا کرنے والے بھی اور غسل دینے والے بھی اور. کفن وہ نہیں پہن سکتا، کفن تم نے پہنایا. چارپائی پہ آ نہیں سکتا، چارپائی پہ تم نے رکھا. اس کا جنازہ ہو رہا ہے، میت سامنے ہے، وہ اپنے جنازے کی دعا پر آمین نہیں کہہ سکتا. شریعت کہتی ہے جب جنازے کا سلام پھیرو تو میت کی نیت نہ کرو، دائیں بائیں آدمیوں والوں کی نیت کرو، کیونکہ میت سلام کا اہل ہی نہیں ہے. وہ نہ جواب دینے کا، نہ تیرا سلام سننے کا. اور وہ سلام تم دائیں بائیں کی نیت کرو. وہی میت اٹھایا، چاہے بزرگ کا ہو، بڑے چھوٹے کا ہو، اسی کو آ کے قبر میں نہیں اتر سکتا. قبر میں تم نے اتارا، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی تم نے برابر کی، اس کے کفن زائد کپڑے تم نے اٹھا کے ملا کو دے دیے. اب جب مٹی برابر ہو گئی تو اب کہتی ہیں یہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اب یہ سنتا بھی ہے، اب یہ دیکھتا بھی ہے، اب یہ سفارشیں کرتا بھی ہے. اور کچھ اللہ نے عقل دیا، فرمایا خبردار، الہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. جس پر موت آ جائے وہ الہ نہیں بن سکتا، کیونکہ الموت عجز خالص، موت خالص عاجزی کا نام ہے. اب ملا نے اپنا ٹکر بنایا، اپنی روٹی بنائی، اور تو کوئی مشن نہیں، اور یہ توفیق نہیں کہ طاغوتی نظام کے خلاف بولے، یہ توفیق نہیں کہ اللہ کی توحید بیان کرے، یہ توفیق نہیں کہ مغربی تہذیب اور اس شیطنت کے خلاف بولے، یہ توفیق نہیں کہ بدعات کا رد کرے، یہ توفیق نہیں کہ دعوت الانبیاء کو انبیاء کے رنگ میں بیان کرے. اب ملا کو کیسا خذلان ہوا کہ وہ اب کھڑا ہے قبر کے سرانے. اب جی مردہ جتیوں کا کھڑکار بھی سن رہا ہے، اب مردہ آنے والے کو پہچان بھی رہا ہے. اب مردہ یہ نیچے سے نمازیں بھی مردے نے شروع کر دی ہے، اور اب قبر پہ آ کے کہا بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے. اللہ نے فرمایا خبردار، الہ وہ ہے الذی یحیی و یمیت. اور اسی حقیقت کو بیان کیا، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں، یا من دون اللہ بت شت نہیں، جن انبیاء اولیاء کو قبروں پہ جا کے پکارتی ہیں یا دور کھڑے ہو کے پکارتی ہیں. یہ سورۃ النحل ہے. فرمایا ان کی حالت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی ایک جان بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہے. ایک جان، ایک چیز کو بھی عدم سے وجود میں، کیونکہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ ہوتی ہے خلق، الایجاد ما فوق الاسباب. اس کو بغیر اسباب کے عدم سے وجود میں لانا، اور بغیر اسباب کے تصرف کا
ایک ذرہ کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو۔ ما فوق الاسباب تصرف یہ اللہ کا خاصہ ہے، کلی بھی جزی بھی، نہ جزی کسی کو ملا ہے نہ کلی کسی کو ملا ہے۔ اس لیے فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں۔ آگے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں۔ یہاں پر اشکال تھا، یا اللہ مردہ مردہ ہی ہوتا ہے، یہ غیر احیاء کیوں؟ غیر احیاء کیوں؟ یہ اموات مسلمانوں کو سمجھایا مردے، اور غیر احیاء یہ مشرک کے سر میں ضرب لگانے کے لیے فرمایا کہ لڑ بے ایمانا، جو مر گئے ہیں وہ زندہ نہیں، اموات غیر احیاء۔ اس لیے حیات الاموات کہنا چھوڑ دے، جو مردے ہیں وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں۔ غیر احیاء نہیں زندہ، اور جو نہیں زندہ، جو مردہ ہو، زندہ نہ ہو، وہ الہ کیسا؟ الہ تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جس کے قبضے میں ہے ساری کائنات کی موت و حیات۔ وہ ہے پکارے سننے والا، وہ ہے حاجتیں پوری کرنے والا۔ اور جن عزیر کو پکارو، اور جہاں مفسرین روح المعانی، بیضابی، البحر، بیان القرآن، ماجدی، کشف الرحمن، کوئی تفسیر اٹھا، حتیٰ کہ اس آیت پر احمد رضا خان، وہ بریلی طبقے کا اعلی حضرت احمد رضا خان، وہ بھی فتاوی رضویہ میں لکھ گیا کہ اموات غیر احیاء، اس سے مراد انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں۔ توجہ ہے؟ لوگوں کو کیا پٹیاں پڑھاتے ہیں؟ بت ہیں جی، بت ہیں جی، یہ بت ہیں۔ تو یہاں اعلی حضرت لکھ گیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ انبیاء کو بھی شامل، اور باقاعدہ اس نے حوالہ بھی دیا خفاجی کا، بیضابی کا حاشیہ، اس کا حوالہ دے کے لکھا ہے، اور علامہ عثمانی نے لکھا ہے، بیان القرآن والے نے لکھا ہے۔ اس لیے ایک ہی بہانہ جی، بت ہیں بت، لیکن قرآن یہ بھی آگے توڑ رہا ہے، فرمایا وہ مردے ہیں زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اتنا بھی نہیں جانتے کہ انہیں خود زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ اچھا قیامت والے دن بت زندہ ہوں گے؟ وما یشعرون، یہ آیت سورۃ النحل میں کھڑی ہے، اور کوئی ترجمہ ذرا دیکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی نہیں جانتے ایان یبعثون، کہ کب وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تمہاری پکاروں کا کیا پتہ، اپنے زندہ ہونے کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اب آیا قرآن، فرمایا الہکم الہ واحد، یہ مسئلہ سمجھانا تھا، الہکم الہ واحد۔ اور لوگوں پتہ چل گیا جو مر جائے وہ الہ نہیں ہوتا، الہ تمہارا ایک ہے جو مرنے سے پاک ہے، اس پہ موت نہیں آتی۔ اس لیے ہمارے جتنے فقہا ہیں انہوں نے ایک مسئلہ لکھا، فقہ کی کتابوں میں ضرورت تو نہیں ہوتی قرآن کے بعد، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں کتابوں کے مریض، قرآن سے ان کو شفا نہیں ملتی، وہ بھاگتے ہیں جی بابے نے کیا لکھا، آؤ سنو بابے نے کیا لکھا، البحر الرائق اٹھاؤ، مجمع الانہر اٹھاؤ، بابے نے کیا لکھا، فرمایا کہ جو آدمی مزارات پہ جاتا ہے اور وہاں پر نظر منت مانتا ہے کہ بابا اگر میرا کام ہو گیا تو تیرے نام پر چراغاں کروں گا، موم بتی جلاؤں گا، اگربتیاں جلاؤں گا، اور زیتون کے تیل کا دیا جلاؤں گا،
یہ آدمی کون ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ آدمی قطعی کافر ہے۔ یہ آدمی کیا ہے؟ قطعی کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا ہے؟ کافر۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود کیا ہے؟ کافر۔ روزے رکھنے کے باوجود کیا ہے؟ کافر۔ کیوں جی اتنا فتویٰ؟ بڑے بڑے فقہا، اب وجہ سنو کیوں کافر ہے۔ فرماتی ہے اس لیے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نظر اور منت عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ غیر کی عبادت کرنے والا وہ کافر ہے۔ النذر عبادت بل عبادت لغیر اللہ کفر۔ دوسری وجہ، یہ بڑی قابل غور وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یعتقد ان المیت یتصرف من دون اللہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میت بھی تصرف کرتا ہے اللہ کے سوا۔ میت بھی کیا کرتا ہے؟ تصرف۔ یہ میت کو بھی اختیار ہے کسی کی سفارش کر دے، میت کو بھی اختیار ہے تھوڑا بہت بیٹا شیٹا دے دے، کسی کی ملازمت لگا لے، کوئی کھوٹی قسمت تھوڑی سی کھری کر دے، کوئی تقدیر تھوڑی سی بدل لے۔ اور میت کا تصرف ماننا، سننے کا، دیکھنے کا، کرنے کا، کیونکہ یہ تصرف بنتا ہے ما فوق الاسباب۔ یہ تصرف چاہے سننے کا مانے، دیکھنے کا مانے، سفارش کا مانے، کرنے کا مانے، تو فرماتی ہے ذالک کفرن، یہ اصل کفر ہے جو میت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ میت تصرف کر رہی ہے۔ اس لیے ذرا خیال رکھنا، یہ تو بزرگوں کا فتویٰ ہے اور قرآن میں تو کئی جگہ پہ یہ فتویٰ کھڑا ہے۔ تو فرمایا میں یہ پیغام لایا ہوں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور ہووا یہ وہی اللہ ہے یحیی و یمیت۔ اس پر دلیل دی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے سوا موت و حیات کا مالک کوئی نہیں۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ توحید مانو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اور رسول کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب پیغمبر کا مشن مانو، پیغمبر کریم کی دعوت پہ لبیک کہو۔ ایسے گلیوں پہ لبیک یا رسول اللہ نہیں، پہلے پیغمبر کی دعوت مان۔ جہاں آج پھر نیا کام شروع ہو گیا، بھنگڑے، ڈانس، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک۔ اور ان پاگلوں سے پوچھو کوئی پیغمبر کا ادب بھی ہوتا ہے؟ ادھر تمہارا عقیدہ رسول پاک حاضر ناظر ہے، اور رسول کے سامنے تم ڈانس کر رہے ہو اور اتنے نعرے لگا رہے ہو۔ وہ آیت نہیں پڑھی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز کی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ گلیوں میں ڈانس کرتی ہے اور کہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کرو، اور ادھر عقیدہ کیا ہے؟ آپ حاضر ناظر ہیں، اور پھر آگے ناچ بھی رہے ہیں۔ اچھا رسول پاک سامنے ہوں تو یہی انداز ہوتا ہے آپ سے کلام کرنے کا جو یہ گلیوں میں ڈانس کر رہے ہیں؟ پیغمبر کریم سے ایسے ادب سے بولا جاتا ہے جو یہ ادب کر رہے ہیں۔ اب عقیدہ دیکھو، حاضر ناظر بھی ہے، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی، اور پھر آگے ناچ ناچ کے نعرے لگا رہے ہیں، ڈانس کر کے۔ تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم۔ جب اصحاب رسول پیغمبر کے سامنے بیٹھتے تھے تو صحابہ کی حالت یہ ہوتی جیسے کسی کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوں، اور تھوڑی سی حرکت سے وہ اڑ جائیں گے۔ اتنا ادب تھا۔ فاروق اعظم اونچی بات نہیں کرتے تھے، کوئی صحابہ آپ کی مجلس میں اونچی بات نہیں کر سکتا تھا، آپ کو پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا کہا ہے، میں نے سنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے بلند آواز نہ کرنا، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ صحابی نے سنا، آیت سنی، مسلم شریف میں حدیث ہے، تو اس کی آواز قدرتی بلند تھی۔ اب یہ جب آیت آئی وہ گھر میں بیٹھ گیا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ سمجھا کہ کہیں میرے بارے میں یہ آیت نہ آئی ہو اور میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میری آواز قدرتی بلند ہے۔ تو 3 دن تک مسجد میں نہیں آیا، گھر بیٹھ رہا۔ حدیث کے لفظ ہیں افتقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس، کہ اللہ کے محبوب سے ثابت بن قیس گم ہو گیا۔ ثابت بن قیس کیا ہو گیا؟ جلدی بولو، ٹائم ختم ہے۔ ثابت بن قیس کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا، گم ہو گیا۔ اس کا عقیدہ بھی دیکھتا، پیر مرید کے ہر آن ساتھ تھے، کسی وقت جدا نہیں۔ بادشاہ تمہیں پتہ نہیں، پیر کی ہر جگہ پہ نظر ہوتی ہے۔ یہاں ساری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ ہیں، اور اپنا شاگرد، اپنا صحابی گم ہو گیا، پتہ شتا۔ اللہ نے کیا سمجھایا؟ عالم الغیب کون ہے؟ حاضر ناظر کون ہے؟ اگر پیغمبر کریم حاضر ناظر ہوں، عالم الغیب ہوں، تو افتقدہ کا کیا معنی؟ فرمایا اللہ کے رسول سے ثابت بن قیس گم ہو گیا، آپ نے پتہ کروایا۔ ایک صحابی نے کہا جی میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ حضرت ثابت گھر میں بیٹھا رو رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کے 3 خوشخبریاں دے کے آ۔ ادب رسول پر 3 خوشخبریاں دے۔ ایک یہ اما ترضا، اس کو کہو تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اس بات پہ راضی نہیں کہ تو زندگی گزارے تو ایمان والی، موت مرے تو شہادت والی، اور موت کے بعد فوراً تجھے جنت مل جائے، کیا اس بات پہ راضی ہے؟ تو ثابت بن قیس کو تب جا کے کچھ ہوش آیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کی موجودگی میں تو صحابہ بات بلند نہیں کر سکتے، اور یہ تم نے جو بھنگڑے ڈالے ہوئے ہیں اور نعرے اور لیجے، تو بہرحال واپس آ جا۔ سب سے پہلے پیغمبر کے مشن پہ لبیک کے، اور وہ مشن کیا ہے؟ مشن توحید، کہ الہ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے آمنوا باللہ برسولہ النبی الامی، اور ایمان لیا اس کے رسول پر جو النبی، بہت رفیع القدر ہے، بڑی شان والا، الامی، اور ہے بھی نبی امی۔ امی کا معنی میں قبول کروں گا، جہاں پر وقت کم ہے۔ الذی، وہ رسول نبی، الامی، وہ جو ایمان رکھتا ہے، یؤمن باللہ وکلماتہ، ایسا عظیم و شان رسول بھی اللہ کی توحید پہ خود بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے کلام پہ خود بھی ایمان رکھتا ہے، لا الہ الا ہو پر خود بھی ایمان رکھتا ہے، اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے اس رسول کی مانو۔ فرمایا بتبعوہ لعلکم تہتدون، اگر پیغمبر کی اتباع کرو گے پھر امید رکھو کہ تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر پیغمبر کی اتباع نہ کی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو میرا بھائی، میں نے عرض یہ کیا، 2 عام چیزیں ہیں، شرک کے قریب نہ جا، توحید پہ آ، بدعت کے قریب نہ جا، سنت پہ رہ۔ بدعت ہے کیا؟ یہ بھی مسئلہ ہے، 1 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بدعت کیا چیز ہے؟ پیغمبر کریم نے خود فیصلہ کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ،
فہو ردن، جس نے دین کے اندر کوئی نیا چپر لگائی وہ بدعت ہے۔ یہ بخاری ہے اور مسلم کے لفظ ہے، من حمل حملا لیس علیہ امرنا، جس نے ایسا دین میں عمل کیا جس پر ہم سے ثبوت نہیں تھا، ہم سے ثابت نہیں تھا، اس کو دین سمجھ کے کیا، اسی کا نام بدعت ہے۔ تو بدعت کہتی ہے دین میں نئی چپر، نیا اضافہ۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت پورا بھرا ہوا ہے۔ دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، جس طریق پہ پیغمبر کریم اور پیغمبر کے صحابہ تھے، اس طریق کا نام ہے دین۔ اور اس میں نئی چپر لگانا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ مثلا اذان ہے، پیغمبر کریم کے 6 مؤذن ہیں، ایک معروف ہے حضرت بلال، 5 اور ہیں، 6 مؤذن۔ اب اذان شروع کہاں سے ہوئی؟ اللہ اکبر سے۔ ختم کہاں پر ہوئی؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ اب اسی پر آپ تحقیق کریں کہ پیغمبر اور صحابہ کی اذان شروع کہاں سے ہوئی، ختم کہاں سے ہوئی؟ اور آج کی اذان، ایک پارٹی کھڑی ہے اور وہ پارٹی اس نے درمیان میں پورا گز ملا دیا، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، قاتل المشرکین، امام المتقین، خلیفۃ بلا فاصل۔ یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں، پورا گز گز اپنی مرضی کا۔ اور ایک وہ پارٹی ہے جس نے شروع اور آخر میں لاحقے سب کے ملا دیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام، اور ہر جگہ کی صلاۃ بھی جدا ہے۔ اب اسی پہ تحقیق کر لو کہ اذان جو ہے یہ شعار اسلام میں سے ہے، اسلام کا شعار ہے۔ پیغمبر کریم کے سامنے اذان ہوئی، صحابہ نے اذان دی، تابعین نے اذان دی، ائمہ نے اذان دی۔ اب اذان محرف شدہ صحیح ہے یا پیغمبر کی بتلائی ہوئی اذان صحیح ہے؟ اب یہ تحریف کہاں سے آئی؟ اس فرقہ کے لوگ بھی بول پڑے۔ ملا یادر الفقی، یہ شیعوں کی کتاب ہے اور سیاہ اربع میں ہے، اس میں لکھا ہے لعن اللہ المفوضہ، اللہ کی لعنت و مفوضہ فرقہ پر، زادو فی الاذان، انہوں نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ اپنی طرف سے داخل کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ علی کا نام ہی لیا ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ پھر انہوں نے شروع کہا اچھا تم علی سے جلتے ہو، ہم علی کا نام لیتے ہیں، تم علی سے جلتے ہو، ہم اذان میں علی کا نام ان کو جلانے کے لیے لو بھائی اشہد ان علی ولی اللہ۔ بھائی یہ ان کا دکان ہے، اور جو یہ دوسرے کھڑے ہیں انہوں نے کچھ شروع لایا کچھ آخر میں، اور پھر کیا کہتے ہیں اچھا تم پیغمبر پہ صلاۃ و سلام سے جلتے ہو۔ اب ان کی جب آپس میں بات ہوتی ہے تو پھر اسے جگہ پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ثابت نہیں، یہ کہتے ہیں وہ ثابت نہیں، اور جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی علی سے جلتے ہیں، یہ کہتے ہیں صلاۃ و سلام سے جلتے ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں اچھا تم بریلوی ہو، تم اشہد ان علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب ہے تم علی کے دشمن ہو۔ اب جب ایک دوسرے پہ لگا نا مزہ، رگڑا، تو پھر ان کو ہوش آیا۔ اور یہ شروع کب ہوا؟ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام، یہ 781 ہجری میں، یعنی 8ویں صدی، 781 سال تک اذان محفوظ رہی۔ اس کے بعد انہوں نے چپریں لگائی۔ تو میرا بھائی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سنت اور بدعت کی پہچان کر، پیغمبر کی سنت کو اپنا، بدعت کو چھوڑ۔ اسی طرح جنازہ ہے،
پیغمبر کریم نے جنازہ پڑھا بھی، پڑھایا بھی، صحابہ نے جنازہ پڑھا بھی، پڑھایا بھی۔ پیغمبر کریم کا جنازہ سلام کے بعد میت اٹھا کر دفن کر کے، دفن کرنے کے بعد آپ نے دعا کی ہے۔ جنازے کے متصل بعد کوئی دوران قرآن نہیں، کوئی ہیلے ویلے نہیں، کوئی مربع جا دعائیں نہیں۔ پیغمبر کریم کا طریق، صحابہ کا طریق یہ رہا، اور آج تم نے کیا کر دیا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر جھگی لا کے بیٹھ گیا، مربع جا دعائیں، کوئی ہیلا کر رہا ہے، کوئی دوران قرآن کر رہا ہے۔ تو ان سے پوچھو یہ کس نبی کی شریعت ہے؟ پیغمبر نے جو ہمیں شریعت دی وہ کامل تھی۔ یہ تمہارے جو سابقے لائق کے درمیان میں اضافے، یہ کس پیغمبر کا مشن ہے؟ کسی صحابی، تابعی کوئی تو پیش کر دو۔ تو آگے جواب ملتا ہے جی حرج کیا ہے؟ ہم نے کسی کو گالیاں تو نہیں دی نا؟ تو آج میرا خیال ہے جمعے کی 4 پڑھتی۔ کتنی رکعتیں ہیں جمعے کی؟ 2، 4 پڑھ لیں اجازت سے؟ جی کیوں؟ کیا حرج ہے؟ 2 رکعت ہی پڑھنی ہے نا، ہم نے کسی کو گالیاں تو نہیں دینی۔ حرج کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے، نیکی میں کیا حرج ہے؟ مغرب کی 4 شروع کر دو، ایک کم میں 3 ہے، 4 شروع کرو۔ صوفی صبح کی بھی 4 بنا لو، زور کی 5 کر لو۔ کیوں جناب؟ کوئی پوچھے جی حرج کیا ہے؟ نیکی کر رہے ہیں۔ ادھر جتنے بدعتیں ہیں اس کی ایک ہی سوچ ہے، کل 40 میں 7 جمعراتیں جتنے ملا ٹیکس لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب ملا کے پیٹ کا دھندا ہے، یہ سب ٹیکسوں پر ایک ہی جی منع دکھاؤ، یا دوسرا کیا ہے جی حرج کیا ہے؟ منع تو میں دکھا چکا ہوں، اب دیکھو حرج کیا ہے۔ ان کو کہو حرج یہی ہے، تو بھی ذرا کرنا۔ حرج کیا ہے کہ نمازوں میں اضافہ کر، پتہ چلے حرج کیا ہے۔ تو جہاں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ حرج نظر۔ بھائی حرج یہ ہے جو بدعت کرتا ہے وہ پیغمبر کو خائن سمجھتا ہے، وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتا، وہ صحابہ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ اس لیے ہر بدعتی پیغمبر کا گستاخ ہے، ہر بدعتی اس کو نبی پر اعتماد نہیں، صحابہ پہ اعتماد نہیں، کتاب و سنت پہ اعتماد نہیں، اور وہ اپنی شیطانی چال پہ کھڑا ہے۔ حتیٰ کہ یہ خود بھی اس کے کھانے پینے والی بدعتوں پہ کہتے ہیں حرج کوئی نہیں۔ اور جہاں کچھ مشکل پڑ جائے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی، فرماتے ہیں اگر عوام مسئلہ سمجھنا چاہتی ہے، یہ جتنے بدعات کے ٹیکس ہیں نا جو مولوی کو دیتے ہو، ان پر پابندی لگا دو کہ آئندہ مولوی کل شل پڑے گا لیکن مولوی کو 1 روپیہ نہیں ملے گا، جمعرات مولوی پڑے گا لیکن 1 روپیہ نہیں ملے گا، یہ بدعتیں ساری کرے گا لیکن ملا کو 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ اگر چند دنوں کے بعد مولوی بندے دا پھل نہ بڑھ بنے پھر دیکھیو، بندے کا بچہ بن جائے گا، مانے گا یہ شریعت نہیں ہے شریعت محمدی، اس میں تحریف ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی یہ اہم مسئلہ ہے کہ بدعت کو سمجھ کے بدعت کے قریب نہ جا، پیغمبر کی سنت کی طرف آ، تو اب انعام ملے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا جو میرے نبی کی اتباع میں پکا اور سچا ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میرے پیغمبر میرے محبوب ہیں، اور محبوب کی اداؤں پہ چلنے والے بھی میرے محبوب ہیں۔ تو یحببکم اللہ ایک، اور دوسرا انعام ہوگا یغفر لکم ذنوبکم۔ آج یہ نیت کر لے کہ پوری زندگی نہ بدعت کے پاس جاؤں گا، نہ بدعت کی مجلس میں جاؤں گا، اور نہ بدعتی کے ساتھ محبت اور پیار کروں گا۔ آج یہ عزم کر لے یغفر لکم ذنوبکم،
اللہ سارے گناہ تیرے معاف کر دے گا۔ آج عزم کر لے شرک کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور مشرک سے بھی مذہبی بائیکاٹ رکھوں گا، بدعت کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور بدعتی اس کے ساتھ بھی محبت مودت کا معاملہ نہیں رکھوں گا۔ اسی ایک جذبے پر اللہ تجھے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جب یہ جذبہ بن جائے گا نا، اب تجھ پہ روزے بھی فرض ہو جائیں گے۔ آگے روزے آ رہی ہے، اسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو جو یہ مسئلہ مان چکی ہو تم پہ روزے فرض ہیں۔ مشرک تھے روزے شوزے، مشرک ملا بتی شتی اور جن کے عقائد قرآن کے مطابق نہیں، ان پہ روزے فرض نہیں۔ ان کو بتا دو گرمیوں میں مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرک کا روزہ ایسے ہے جیسے خنزیر کا منہ بندھا ہوا ہے۔ کسی مشرک کا کوئی روزہ نہیں، کسی قبر کے پجاری یا مردوں کے عادتاً سننے کے قائل للڑ کا کوئی روزہ شوزہ نہیں۔ اللہ نے روزوں کا کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہو تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ تمہارے روزے پورے ہونے چاہیے۔ رکھو گے تم روزے نہ چھوڑنا، اور مشرکوں کو پیغام دے دو بھئی تو تسی اوکھے نہ ہو، انہیں عذاب نہ لو، اس لیے کسی مشرک، اور تم نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ روزہ وہ عبادت ہے جو خالص مظہر توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے مراقبے والی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے، پہلوں پہ بھی تھے، تم پہ بھی روزے فرض کیے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے اور تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ تو اس لیے میرا بھائی، روزے کا مقصد یہ کہ جب آدمی پورا مہینہ اپنے گھر میں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، اور بھوک پیاس میں ٹھنڈا پانی مزیدار کھانے اس کے وہاں پڑے ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ صرف ذہن میں یہ ٹریننگ لے کے بیٹھا ہے، چاہے 7 تہوں کے نیچے چلا جائے وہ کبھی بھی نہ کھائے گا نہ پیے گا، حلال مال ہوگا۔ تو یہ ٹریننگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اتنا تکڑا ہو جا کہ اپنا نہیں کھا رہا تو تجھے یہ سبق ملنا چاہیے دوسروں کا بھی نہ کھا، اور حرام بھی نہ کھا۔ جب حلال پہ پابندی، اپنی بیوی ہے، نکاح والی ہے، پورا دن کٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تعلق ازدواجی قائم نہیں کر رہا، حالانکہ کوئی معنی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو کر اور اپنے نفس کو لگام دے، یہی مقصد ہے روزوں کا۔ اور اس لیے لعلکم تتقون، تو روزے، حج، نمازیں، اعمال یہ مواحد کے لیے ضروری ہیں، مواحد کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور مشرک کو کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ مواحدوں کی عبادات ہیں، اور تم مواحد بھی منہ واحد نہ بنو، منہ واحد، مواحد بنو۔ مواحد میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، توحید کا رنگ چڑھنا چاہیے، اور توحید کا رنگ غالب ہونا چاہیے۔ یہ تب ہوگا کہ مظاہر توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزوں پہ عزم مصمم اور عمل ہو۔ اور پھر یہ مہینہ یہ ہے خاص اپنے محاسبہ کا مہینہ، اپنا محاسبہ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ، حقوق العباد، اس کا طریقہ ہے صاحب حق کو ادا کرو یا معاف کراؤ، یا اس سے ڈھیل لے لو، اور تمام کبائر سے عزم مصمم
اور ندامت کے ساتھ توبہ کرنا، تو یہ اب وہ مہینہ توبہ ہی سے شروع کرو، آج سے ہی اہتمام ہو، کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، اور وہ رکعتیں پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے تنہائی میں، صرف کانوں پہ توبہ نہیں ہوتی، وہاں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونا شروع کرو، اور اللہ کی اس نعمت رمضان کا شکریہ بھی ادا کرو کہ یا اللہ پھر تو نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم تیری رحمتوں سے مستفید ہوں اور رمضان کی برکات سے مستفید ہوں، اور ہم گناہوں سے نکلیں، یہ تمہیں ایک اہم موقع مل گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خود بھی، گھر والوں کو بھی، جتنے بالغ افراد ہیں، جو روزہ رکھ سکتا ہے، بالغ ہے اور عقل والا ہے، مواحد ہے، سب پر آپ آج سے یہ محنت شروع کریں، روزے بھی اور تراویحاں بھی، اور تراویحاں 8 نہیں 20 ہیں، ہاں 20 تراویحاں بھی، تو یہ مہینہ اللہ کے لیے وقف کر دو، اور اپنے گناہ بخشانے کے لیے تمہارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کوئی وقت ضائع نہ ہو، روزے کے مقاصد پہ عمل ہو، راتوں کو اللہ کے سامنے رو، دن کو اللہ کے حضور روزے کی عبادت کی حالت میں ہو، تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے گناہوں کا زنگ اتر جائے، دلوں کا زنگ اتر جائے، جو اس کا اصل مقصد ہے۔ باقی انشاءاللہ مسائل وغیرہ وہ ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اس سال جو اعتکاف والے ساتھی ہیں وہ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، یہاں پر انشاءاللہ آخری اشرہ میں اجتماعی اعتکاف ہوگا، اور درس قرآن بھی آخر تک جاری رہے گا۔ جہاں دورہ تفسیر شروع ہوئے، اب رمضان ہے، جتنے مقامی ساتھی ہیں اردا گرد کے، سب سے میری درخواست ہے کہ اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا کر آپ یہاں مرکز میں لازماً تشریف لائیں۔ رات کو تراویح کے بعد بھی سبق ہوتا ہے، صبح بھی سبق ہوگا، تو جن اسباق میں شریک ہو سکتے ہیں تو رمضان المبارک اس کو قرآن مقدس کے لیے وقف کر دیں، اور کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے جو مسلسل نہیں آ سکتا، تو جتنا ٹائم نکال سکتا ہے دوسرے سب ساتھیوں کو دعوت بھی دو، درس قرآن کی بھی، جن کو آپ دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ ان کے عقائد صحیح ہو جائیں، انہیں کتاب و سنت کا مسئلہ سمجھ آ جائے، وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں گے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں گے۔ تو آج کے اس جمعہ کے بعد آپ نے مسلسل دائی بن کے جانا ہے، اور درس قرآن کی بھی دعوت، دورے کی بھی دعوت، اور روزوں کی بھی دعوت، خود بھی عزم کر لو، توبہ کی بھی دعوت، یہ تینوں دعوتیں لے کر اپنے گھروں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب کے سامنے یہ چیزیں پیش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح اتباع سنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا